الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا الباقر عليه السلام اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي خداوند جلیل آپ سب کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جن والدین نے آپ سب کو ہم سب کو یہ شعور دیا ہے کہ فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، مرثیہ خوانوں کا مرثیہ سنتے ہیں، سوز و سلام پڑھنے والوں کا سوز و سلام سنتے ہیں، علماء کا بیان سنتے ہیں، مجھ جیسے حقیر طالب علم کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ سنتے ہیں، خدا ایسے تمام والدین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، اگر وہ زندہ ہو ان کا وہ آسمانی سایہ رحمت کا سایہ شفقت کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز فرمائیں، ممبر پر زندگی بھر جن علماء کا بیان ہم سب نے سنا، جن مرثیہ خوانوں کا مرثیہ سنا، جن نوا خوانوں کا نوا سنا، جن مومنین مومنات کی ہاتھ پسینی کی اور حلال کمائی کا تبرک نظر و نیاز ہم سب نے کھایا، اگر وہ یا ان کے اعزا و اقربا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، بانی مجلس کے مرحومین کو بھی خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، حاضرین کے مرحومین کو بھی خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، میرے سینئر اور بزرگ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین جناب عالم صاحب یہاں تشریف فرمائے، خدا ان کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آپ سب کے اور مجھ حقیر طالب علم کی گردن پر جن لوگوں کا حق ہے اگر وہ بھی قبروں میں سو رہے ہوں، خدا ان سب کو بھی بی بی زہرا اور اولاد فاطمہ زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کے جوار میں ان سب کو جگہ عنایت فرمائے، نور قرآن اور نور اہل بیت کے صدقے ان سب کی قبروں کو نورانی فرمائے، اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بلندی درجات کے لیے بلند آواز میں صلوات ٹائم کم ہے اس لیے ہم نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھا، اینڈ میں پڑھیں گے، مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ بہت تھک چکے ہیں نا، یہ ٹائم ہے آپ لوگ کے سونے کا، لیکن مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو سونے سے زیادہ جاگنے کی ضرورت ہے نا۔ زیارت عاشورہ کا یہ نورانی جملہ جس کا ادھر 7-8 دن سے ہم طالب علمانہ انداز میں اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد۔ پہلی مجلس میں نے کہا کہ محمد و آل محمد نے مختلف طریقوں سے اپنے ماننے والوں کی اور انسانیت کی فکروں کی، خیالات کی، کردار کی انجینئرنگ کی ہے، منصوبہ بندی کی ہے، پلاننگ کی ہے۔ بظاہر ہم زیارت پڑھتے ہیں لیکن اگر غور و فکر کے ساتھ زیارت پڑھیں گے تو ہمارے سامنے بہت سارے راستے کھلتے ہیں، جیسے یہ ایک نورانی دعا جس دعا کے ذریعے ہمیں صحیح زندگی کا شعور دیا جاتا ہے، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، پالنے والے میں ایک دن زندہ رہوں لیکن وہ ایک دن میں محمد و آل محمد کے انداز میں بسر کروں۔ اور میں نے عرض کیا اگر انسان محمد و آل محمد کے انداز میں 1 منٹ زندہ رہے وہ اس زندگی سے بہتر ہے جو زندگی کروڑوں سالوں کی ہو لیکن وہ محمد و آل محمد کے انداز کی نہ ہو۔ اس زندگی کے مختلف ڈائمنشن، اس زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس زندگی کی ایک اور خصوصیت کیا ہے؟ محمد و آل محمد کی زندگی کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس زندگی میں سوشل لائف،
اجتماعی زندگی اور معاشرتی زندگی کی بہت امپورٹنس ہے. محمد و آل محمد اپنے ماننے والوں کو کارٹون جیسی زندگی بسر کرانا نہیں چاہتے ہیں. سبحان اللہ. محمد و آل محمد اپنے ماننے والوں کو اپنی ہی طرح ایک پرفیکٹ لائف، ایک کامل لائف اور ایک کیا جامع زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس کے سارے ڈائمنشنز، جس کے تمام پہلو کیا اس انسان کی زندگی میں پائے جاتے ہوں. ہر ایک انسان انڈیویجول لائف میں کیا بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے، بہت ساری چیزوں کی رعایت کرتا ہے. پرفیکٹ لائف میں، انڈیویجول لائف میں، انفرادی لائف میں بہت سارے لوگ کامل نظر آتے ہیں. انڈیویجول لائف میں بہت سارے لوگ کیا پرفیکٹ نظر آتے ہیں، لیکن جب ان کی سوشل لائف کو دیکھتے ہیں، اجتماعی لائف کو دیکھتے ہیں، معاشرتی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کارٹون نظر آتے ہیں. ان کو اپنی زندگی کی انفرادی مسائل کے بارے میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر نظر ہوتی ہے، لیکن معاشرے کے بڑے بڑے مسائل کے بارے میں وہ لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں. محمد و آل محمد نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہماری معاشرتی زندگی کی بھی ڈیزائننگ کی ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی بیوٹیفل انداز میں محمد و آل محمد نے ہماری اجتماعی زندگی اور ہماری سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے اس کا ایک بہت ہی خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. کسی قوم کے رہبر نے، کسی قوم کے امام نے، کسی قوم کے رہنما نے، کسی قوم کے مربی نے اپنے ماننے والوں کی اجتماعی زندگی کی اتنی خوبصورت ڈیزائننگ نہیں کی جتنی خوبصورت ڈیزائننگ محمد و آل محمد نے اپنے ماننے والوں کی اجتماعی زندگی اور سوشل لائف اور معاشرتی زندگی کی کیا خوبصورت ڈیزائننگ کی ہے. شیعہ کس جماعت کا نام ہے؟ شیعہ اس جماعت کا نام ہے جو ہر ایرے گہرے کے ڈیزائننگ کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے. شیعہ اس جماعت کا نام ہے جو محمد و آل محمد کی ڈیزائن کی ہوئی پلان کے مطابق زندگی گزارتا ہے. پرسوں بھی میں نے ایک مجلس میں کہا کہ یہ مکان ہے، یہ انجینئر نے ایک خوبصورت مکان بنایا ہے، اس مکان کے اندر ہم کیسے زندگی بسر کریں گے یہ کسی آئی ٹی کالج کا نکلا ہوا انجینئر نہیں بتا سکتا ہے. اگر انجینئر مکان بنانے کے بعد اس مکان کا مالک اس کے پاس جائے اور اس سے کہے انجینئر صاحب بڑا خوبصورت مکان بنایا لیکن جاتے جاتے کچھ ایسا کر دیجئے کہ اس گھر کے اندر لڑائی جھگڑے نہ ہوں، وہ انجینئر کیا کہے گا؟ وہ ہینڈز اپ کرے گا، بھائی میرا کام مضبوط دیواریں بنانا ہے، مضبوط کرداروں کی انجینئرنگ میرا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، 2-4 بار اس کے پاس جائیں گے، خدا تمام بیماروں کو شفائے عاجل عطا فرمائے. ٹھیک ہونے کے بعد آپ اس سے کہیں ڈاکٹر صاحب میری ہارٹ کی پرابلم تو ٹھیک ہو گئی ہے، ہاں میرے گردوں اور کڈنی کی پرابلم تو ٹھیک ہو گئی ہے، میرے لیور کی پرابلم تو ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن کچھ ایسا بتائیے جب میں بچوں کے ساتھ بیٹھوں مجھے غصہ نہ آئے. وہ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ہینڈز اپ کہے گا کہ بھائی یہ میرا کام نہیں ہے. میں تو جو اس مادی سٹرکچر کو جو پرابلمز ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، میں ان بیماریوں کا طبیب ہوں. روحانی طبیب کا میں کیا روحانی بیماریوں کا میں طبیب نہیں ہوں. اگر تھوڑا بہت اس کا شعور ہوگا وہ آپ سے کہے گا سیرت محمد و آل محمد پڑھیے تو آپ کی تمام روحانی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. ہے نا؟ آپ کورٹ کچہری میں جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر جب کچھ معاملات میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے وہ آپ کا کیا مسئلہ حل کر کے دیا، پھر آپ جیسے کہیے جی صاحب چلیے ہم تو سیٹسفائی ہو گئے لیکن کچھ ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ ہمیں یہاں کچہری میں آنے کی کیا ضرورت نہ ہو. پولیس والے سے کہیے ہوتا ہے نا لڑائی، اب تو آزاداری کے نام پر بھی لوگ کیا کورٹ کچہری پہنچتے. دیکھیے وہ فرش آزاد جہاں پر تمام مسائل حل ہونے چاہیے، وہی مسئلہ وہی آزاداری جہالت کی وجہ سے باعث نزاع اور باعث تفریقہ بنتا ہے. کیوں؟ جہالت کی وجہ سے. کیونکہ
فرش اعضاء پر آنے کے باوجود ہم نے ابھی اپنے اندر کی جہالت کے سافٹ ویئر کو ان انسٹال نہیں کیا ہے. سبحان اللہ. ضرورت اس بات کی ہے فرش اعضاء پر آنے کے بعد کل جب ہم 2 مہینے 2.5 مہینے عزاداری کرنے کے بعد ہم سب کو سوچنا چاہیے آیا میرے اندر جو محرم سے پہلے جہالت تھی میں نے وہ جہالت کا سافٹ ویئر ان انسٹال کیا اور اہل بیت کے علم و معرفت کا کیا سافٹ ویئر انسٹال ہوا یا نہیں ہوا. اگر وہ سافٹ ویئر انسٹال ہوا ہے تو آپ کے آنسو قبول ہے. سبحان اللہ. ہے نا؟ انا وہ 2.5 مہینے عزاداری کرنے کے بعد لیکن پتہ چلا وہ جہالت کا سافٹ ویئر ویسے ہی ہے اور ابھی کیا علم و معرفت کا سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہوا ہے. اگر پولیس والے سے کہیں جناب ایس ایچ او صاحب جناب ڈی ایس پی صاحب جناب آئی جی صاحب دیکھیں ہمارے قوم میں محرم آتا ہے لڑائیاں ہوتی ہے ذرا ہمیں کچھ ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ یہ لڑائی جھگڑوں کی نوبت ہاں وہ کیا کہے گا کہ بھائی ایف آئی آر ہونے کے بعد میں کیا معاملہ سلجھا سکتا ہوں لیکن ایف آئی آر سے پہلے بالکل لڑائیاں نہ ہو یہ میرا کام. یہ کن کا کام ہے؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا نے انسانوں کی کردار اور کریکٹر کی انجینئرنگ کے لیے بھیجا ہے اور وہ محمد و آل محمد ہے. اب ایک نمونہ میں آپ کی خدمت میں مجھ سے کچھ دوستوں نے کہا 20 منٹ پڑھیے گا ہے نا 20 منٹ پڑھو. زبان سے تو آپ کہہ رہے ہیں پڑھیے لیکن اندر سے آواز آتی ہے یہ دل مانگے کھانا. ہاں کھانا تو روز محمد وآل محمد تو ایک پہلو جس پر ہم نے گفتگو کی ابھی تک اہل بیت کی نگاہوں میں انسانی ویلیوز کی اہمیت بلکہ انسانی ویلیوز سے پہلے ہم نے کس بات پر گفتگو کی تھی انسان اہل بیت کی نگاہوں میں انسان تو دور کی بات حیوانوں کا ریسپیکٹ اور حیوانوں کے رائٹس اس پر ہم نے گفتگو کی علی اور نہج البلاغہ کی روشنی میں. پھر ہم نے دوسرا پہلو اہل بیت کی نگاہوں میں انسانوں کے حقوق اور انسانوں کے رائٹس وہ بھی کلمہ پڑھنے والے انسانوں کی نہیں نان مسلم بھی ہو تب بھی مکتب اہل بیت میں کلمہ گو لوگوں کے شانوں پر ان نان مسلموں کی ریسپانسبلٹی اور کیا ذمہ داری ہے جس کا ایک میں نے نمونہ بتایا. اسلامک کنٹری میں اکاؤنٹنگ کا کام سنبھالنے والا ایک انسان بھیک مانگ رہا تھا. مولا علی علیہ السلام نے دیکھا ذرا معلوم کرے یہ کیوں بھیک مانگ رہا. مولا کو پتہ چلا کہ بھائی اس نے جوانی میں اسلامک ڈپارٹمنٹ میں اکاؤنٹنگ کا کام سنبھالا ہے اب اس کو وہاں سے چھٹی کر دی گئی ہے. مولا نے کہا اچھا اسلامک کنٹری نے اسلامک خلیفوں نے اس کی جوانی سے استفادہ کر دیا اب جب اس کی کیا آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے بال سفید ہو گئے کمر خمیدہ ہو گئی ہے اور اسلامی گورنمنٹ نے اس کو چھوڑ دیا. مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا کہا جب تک یہ نان مسلم زندہ ہے تب تک علی علیہ السلام کے بیت المال تک اس کو اپنی زندگی کی ساری ریکوائرمنٹس اور نیڈس اور ضروریات پوری کی جائے گی. علی ذمہ داروں اور انسانوں کا امام ہے. یہ میں نے اور آپ نے اور ہمارے علماء نے ہمارے خطیبوں نے ہمارے ذاکرین نے ہمارے شاعروں نے کچھ اس طرح علی کو کیا پیش کیا ایسا لگتا ہے علی ہمارے باپ دادا کی میراث ہے. علی انسانیت کی میراث ہے. علی درد مندوں کی میراث ہے. علی دبے کچلے لوگوں کی میراث ہے. علی ان کی میراث ہے جن کا کوئی نہیں ہے. علی مظلوموں کی میراث ہے. علی ستم دیدہ انسانوں کی میراث ہے جن کی کوئی نہیں سنتا ان کی سننے والوں کی میراث ہے علی. اب ہم اشاروں میں کنایوں میں کچھ ایسا پیش کرتے ہیں ہمارے پاس علی تمہارے پاس علی نہیں ہے. علی دشمنوں کے بھی علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی جو علی کو نہیں مانتے علی ان کے ہیں. علی کے یہاں کنڈیشن یہ نہیں تھی جو مجھے مانے ان کی ریسپانسبلٹی میرے شانوں پر ہے. نہیں علی کہتے تھے جو مجھے مانے یا نہ مانے ان تمام کی ریسپانسبلٹی کیا میرے شانوں پر ہے. اس کے بہت سارے نمونے کچھ نمونے میں نے عرض کیے. اب اہل بیت علیہ السلام نے ہماری معاشرتی زندگی ہماری اجتماعی زندگی ہماری سوشل لائف کی کیسے انجینئرنگ کی ایک نمونہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے سوشل ریلیشن کیسے ہونی چاہیے.
دیکھیں سوشل میڈیا نے ہمیں دنیا بھر سے کنیکٹ کیا ہے نا, یہ بات کرنا آسان کیا ہے, لیکن سوشل میڈیا کی ڈیوائس کی وجہ سے ہم ورچوئل دنیا میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے, ریئل لائف میں ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہیں. بلکہ آج کا انسان جتنا قریبی ترین انسانوں سے ڈسکنیکٹ ہے, آج سے پتھر کے زمانے کا انسان اتنا ڈسکنیکٹ نہیں. ایک گھر کی چہار دیواری میں ممی ہے, ڈیڈی ہے, بچے ہیں, کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں یہ موبائل ہمارا محشر میں کیا گواہی دے گا, پالنے والے اس تیرے پردے نے اس الیکٹرانک ڈیوائس کا کتنا کیئر کیا, ممی ڈیڈی کا اتنا کیئر, بہن بھائیوں کا اتنا کیئر, بچوں کا اتنا کیئر. یہ پلاسٹک ڈیوائس گواہی دے گی, یہ ہمارے حق میں گواہی دے گی, کہے گا دیکھیں خدا یہ تیرا بولا والا بندہ کتنا اچھا تھا, میں پلاسٹک کا ایک ڈیوائس تھا, ایک الیکٹرانک ڈیوائس تھا, اس میرے بغیر اس کو چین نہیں آتا تھا, لیکن ممی ڈیڈی کو اگر ایک ہفتہ بھی نہ دے کہ یہ بے چین نہیں ہوتا تھا. ہاں, بہن کو ایک ہفتے 10 دن 1 مہینے تک کال بھی نہ کرے, اس کے دل میں تڑپ بھی نہیں آتی تھی, ارے میری ایک بہن بھی ذرا میں یہی الیکٹرانک ڈیوائس استعمال کروں, اس کی خیریت پوچھوں. ہاں, اس ورچوئل دنیا میں ہم نے ہمارے ایک دوسرے کو کنیکٹ کیا, لیکن ریئل لائف میں ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں. اہل بیت ہمیں ریئل لائف میں حقیقی دنیا میں کنیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. معلّہ ابن خنیس امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی, میری اور آپ کی طرف سے انہوں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ سوشل لائف میں ایک شیعہ انسان کے اوپر دوسرے شیعہ بھائی کے کیا رائٹس ہیں, کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا حقوق ہیں, میری اور آپ کی طرف سے. کچھ لوگ اماموں سے صحیح زندگی کا سلیقہ سیکھتے ہیں. ہم لوگ کربلا جاتے ہیں صرف اولاد مانگتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جاتے ہیں اولاد کی صحیح تربیت مانگتے ہیں. کچھ لوگ مال مانگتے ہیں, کچھ لوگ مال کا صحیح مصرف مانگتے ہیں, کچھ لوگ زندگی مانگتے ہیں, کچھ لوگ زندگی کا سلیقہ مانگتے ہیں, ہے نا. اولاد امپورٹنٹ ہے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اولاد کی تربیت کرنے کا انداز. ہم کربلا جاتے ہیں اولاد چاہیے, ہم کربلا جاتے ہیں مولا ان امپلائمنٹ ہے, بے روزگاری ہے, روزگار چاہیے. اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہے اس کو صحیح راستے میں خرچ کرنا اور استعمال کرنے کا کیا سلیقہ آتا ہو. مولا ابن خنیس نے آپ کے بدلے, میرے بدلے, سب کے بدلے امام جعفر صادق سے سوال کیا, مولا شیعوں کی سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے, شیعوں کی معاشرتی زندگی کیسی ہونی چاہیے. تو مولا نے سوال کیا, ما حق المسلم علی المسلم, مولا ذرا یہ بتائیے ایک مومن کے گردن پر دوسرے مومن کے کیا رائٹس ہے. ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے. ایک رائٹ ہے کہ اگر خبر ملی وہ مر گیا ہے تو جا کے کیا تشییع جنازہ کرے. تشییع جنازہ ہم یعنی جنازوں کو شانوں پر اٹھانا یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں, ہمیں زندگی میں مومنوں کی ذمہ داریوں کو شانوں پر اٹھانا ہے نا. تو اس نے زندگی کے بارے میں سوال کیا, ما حق المسلم علی المسلم. مولا ذرا یہ بتائیے بہت سارے لوگ ہم ایک جگہ رہتے ہیں, ہم سب کلمہ گو ہیں, ہم سب نبی کو ماننے والے ہیں, ہم سب علی کو ماننے والے ہیں, ہم سب زہرا کی کیا عصمت و عفت پر کیا یقین رکھنے والے ہیں, ہم سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں. کیا جو ہم ایک آئیڈیولوجی, ایک طرز فکر, ایک عقیدے کے ماننے والے ہیں, کیا ہمارے شانوں پر ایک دوسرے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ مولا نے کہا مولا نے کہا کس سے؟ معلّہ سے. کہا پوچھا تو سنو, کالا سب حقوق واجبات, 7 واجب ہے معاشرتی زندگی میں ہر شیعہ کے اوپر, کیا اپنے دوسرے شیعہ بھائی کے. ما منا حق الا وهو علیہ واجب, ہر ایک حق انسان اور مسلمان اور مومن کے شانوں پر واجب ہے. پھر آگے بڑھتا ہوں تو مولا نے کہا جو ان فدا کا وما ہیا, مولا آپ پر قربان جاؤں, ذرا وہ 7 ذمہ داریاں اور 7 ریسپانسبلٹی مجھے بتائیے جو ایک شیعہ کے شانوں پر اپنے دوسرے شیعہ بھائی کے ہونی چاہیے, ہوتے ہیں, وہ کیا ہے؟ تو پتہ ہے مولا نے جواب نہیں دیا. مولا نے جواب کیوں؟ اس وقت سے لے کر آج تک جو پرابلم ہے, پہلے مولا نے اس پرابلم کی طرف اشارہ کیا. اس وقت سے لے کر آج تک
امام جعفر صادق کے زمانے میں ایک شخص نے سوال کیا تو امام نے جواب نہیں دیا. امام نے کہا یا معلّہ، جس چیز کا خوف امام صادق کو اپنے زمانے میں تھا آج بھی وہی خوف کیا بالکل باقی ہے. مولا نے کہا یا اس نے کیا کہا، مولا ذرا بتائیے میری جان آپ پر قربان، وہ 7 ذمہ داریاں مجھے بتائیے جو ایک شیعہ کی میرے شانوں پر ہے، میرے اوپر ہے. قال یا مولا انی علیک شفیق اخاف ان تزیہ ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل. مولا مجھے ڈر لگتا ہے تیرے بارے میں. مجھے کس بات کا ڈر لگتا ہے؟ غور سے سنیے گا. پیچھے والے سن رہے ہیں تو آگے والوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. مجلس میں بیٹھے ہوئے بزرگوں اور ان علماء کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے. ارے آپ کے پاس تو ابھی کافی انرجی ہے، میں تو ڈر رہا تھا کہ میں 20 منٹ میں ختم کروں گا. ابھی تو آپ کے پاس انرجی ہے نا؟ انرجی ہے، کافی انرجی ہے ابھی. اگر آپ ابھی آدھا گھنٹہ اور پڑھتے نا یہ سن لیتے. تو مولا ابن خنیس نے کہا مولا ذرا گنائیے وہ ذمہ داریاں، وہ 7 حق. تو مولا نے جواب نہیں دیا، ڈائریکٹلی جواب نہیں دیا، اپنی ایک نگرانی کا اظہار کیا. کہا انی علیک شفیق اخاف ان تزیہ ولا تحفظ. مولا مجھے ڈر لگ رہا ہے. کس بات کا ڈر؟ ڈر اس بات کا لگ رہا ہے جو میں تمہیں باتیں سناؤں تم ان کی حفاظت نہ کرو، ان کو ضائع کرو. وتعلم ولا تعمل، اور ان کی انفارمیشن حاصل تو کرو لیکن ان کا علم حاصل تو کرو. ڈر لگ رہا ہے جن چیز کا تمہیں علم ہو جائے اس پر عمل. یعنی اس وقت بھی اہل بیت کو اپنی قوم کی بے عملی کا ڈر ستا رہا تھا، آج بھی اہل بیت کو اپنی قوم کی بے عملی کا ڈر ستا رہا ہے. جاننا آگے بڑھنے کے لیے ایک مرحلہ ہے لیکن جاننا کافی نہیں ہے. عمل کرنا عمل کرنا ضروری ہے. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ جو علوی زندگی کا نصاب ہے نہجل، یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ عمل کی کتاب ہے. یہ خطیبوں کے نکتے بیان کرنے کی کتاب ہے اور شاعروں کی مدح سرائی کی کتاب نہیں ہے. پریکٹیکل لائف میں اپنانے اور جامع عمل پہنانے والی کتاب ہے. ہم نے اہل بیت کو مدح ثنائی کے لیے کیا وہ کیا مخصوص کیا ہے؟ ہم اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے نام پر داد لیتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام اس لیے نہیں ہیں ہم ان کے فضائل بیان کر کے داد لے. اہل بیت اس لیے ہیں ہم ان کے کردار کے سائے میں ایسا کردار بنائے جو کردار قابل داد ہو. اہل بیت کے کردار کے سائے میں ہمیں ایسا کردار بنانا ہے کہ ہمارا کردار قابل داد ہو، اپنوں کے لیے بھی وہ قابل داد ہو. ہمارے ارد گرد جو مختلف قسم کے کمیونٹیز لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا کردار قابل ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اہل بیت کو داد دینے کے لیے، داد یعنی تعریف. اہل بیت میری اور آپ کی داد اور تعریف کے محتاج نہیں ہے. میں اور آپ قابل داد کردار اپنانے اور بنانے کے لیے اہل بیت کے محتاج ہیں. اللہ اکبر. دیکھو مولا نے کہا مولا تم پوچھ رہے ہو لیکن مجھے بتانے سے پہلے ایک نگرانی ستا رہی ہے، ایک قسم کی پریشانی ہے. وہ یہ ہے کہ تمہیں ان 7 ذمہ داریوں کا علم ہو جائے لیکن ڈر لگ رہا ہے جاننے کے بعد ان پر عمل نہ کرو. آج ہماری قوم کے پاس کیا نہ جاننے کی پرابلم ہے، نہیں نہ جاننے کی پرابلم نہیں ہے، عمل نہ کرنے کی پرابلم ہے. یہ قوم علم نہ ہونے کی وجہ سے مار نہیں کھا رہی ہے، یہ قوم عمل نہ کرنے کی وجہ سے مار کھا رہی ہے. یہ قوم شیعہ قوم اہل بیت کے ماننے والے کم علمی کی وجہ سے مار نہیں کھا رہے ہیں، اپنی بے عملی کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں. مولا کہتے ہیں لا حول قال قلت له لا قوت الا باللہ. کہا مولا خدا نے توفیق دی، خدا نے طاقت دی، خدا کا سہارا رہا تو میں ان 7 ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی کیا کوشش. تو پتہ ہے مولا نے کیا کہا؟
7 ذمہ داریاں، بس ایسے سرسری انداز میں گزر جاؤں گا اور آپ کی ذہن میں تمام کروں گا۔ مولانا نے کہا ایسر حق منہا ان تحب لہ ما تحب لنفسک، معاشرتی زندگی، سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے؟ مولا کہتے ہیں، مولا معلا سے کہتے ہیں، معلا ابن خنیس، معاشرتی زندگی میں، سوشل لائف میں اپنے مومن بھائی کی کم ترین، ایسر یعنی کم ترین ذمہ داری تمہارے شانوں پر یہ ہے جو کچھ اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے دوسرے مومن بھائی اور شیعوں کے لیے بھی پسند کرو۔ ایک چھوٹا جملہ اس میں پوری کیا زندگی کے تمام راز چھپے ہوئے ہیں۔ اگر کسی ایک چیز پر عمل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی کیا پسند، ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں میں بیمار ہو جاؤں تو قوم کے لوگ میری کیا عیادت کے لیے آئے ہیں نا، ہے نا؟ مولا کہتے ہیں جب اپنے لیے پسند کرتے ہو بیمار پڑ جاؤ تو دوسری تمہاری عیادت کے لیے آ جائے، اگر تمہیں قوم کے کسی فرد کی بیماری کی خبر ملے تم بھی اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ لوگ، میں امیر ہوں یا غریب ہوں، لوگ میرا احترام کریں، مجھے ریسپیکٹ دے۔ اگر آپ اپنے لیے ریسپیکٹ پسند کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں، تو دوسروں کے لیے بھی ریسپیکٹ کو کیا پسند، آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ اگر میری کوئی مشکل ہو، بچوں کو کالج بھیجنا ہو، بچوں کی فیس ہو، بیٹیوں کی شادی ہو، آپ پسند کرتے ہیں قوم کے لوگ میری کیا مشکل حل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اگر آپ اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اے باضمیر انسان، اگر تو اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے، اگر کسی قوم کے مومن انسان کی بچوں کی پرابلم ہو، اس کے بچوں کی شادی کا مسئلہ ہو، جب تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، لوگ زندگی کے مشکلات میں کیا آپ کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے، آپ بھی قوم کے غریب انسانوں کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھیے۔ آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ جب آپ کی بیٹی کی شادی ہو اس کو میکے میں بڑا پیار ملے، ریسپیکٹ ملے، ہے نا؟ ہے نا؟ پسند کرتے ہیں نا؟ بھائی جب کسی مومن کی بیٹی آپ کے گھر آ جائے تو اس کو بھی اپنی بیٹی سمجھ کر ویسا ہی پیار دیجئے جیسا پیار آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں، ہے نا؟ آپ اپنی بیٹی کے لیے پیار پسند کرتے ہیں کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ دغا بازی نہ کرے، دھوکہ نہ دے، خیانت نہ کرے۔ اگر ہمارا نوجوان یہ پسند کرتا ہے کوئی میری بہن کے ساتھ میکے جائے تو شوہر کی طرف سے تکلیف نہ دیکھے، شوہر کی طرف سے ظلم نہ دیکھے، شوہر کی طرف سے کیا کسی قسم کی مشکل نہ دیکھے، تو ہمارے نوجوان کو یہ سمجھنا ہے اگر کسی کی بہن آپ کے گھر آئی ہے، آپ کے زندگی کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑا ہے، تو اس کی بہن کے ساتھ بھی تم کسی طرح کا ظلم نہ کرو، تم بھی کسی قسم کی تکلیف مت دو۔ مولا فرماتے ہیں معاشرتی زندگی کا پہلا فارمولا یہ ہے جو کچھ اپنے لیے پسند کرو وہی یہ امام جعفر صادق سے پہلے کل ہم عالم بھائی ہماری مجلس میں ایک وہ ہے ایک سمجھے ایک جو ان کو اسائنمنٹ ملتا ہے نا وہ یہ کہ خطبوں کے ان کو خطبے یاد نہیں کرنا، خطبوں کے نمبر نہیں، صرف نمبر یاد کرنے، اور نمبر یاد کرنے پر ان کو انعام ملے گا۔ یعنی اگر یہ نمبر ہی بتائیں گے نا تو ان کو انعام ملے گا۔ پھر ہم نے کیوں یہ کہا، بمبئی میں مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا یہ کون سا کمال ہے کسی خطبے کا نمبر یاد رکھنا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی علی اپنے ماننے والوں کے درمیان اتنے غریب ہے، اب اس کے خطبوں کے نمبر ہی یاد رہیں گے تو یہ بھی کیا یہ بھی آگے بڑھنے کے لیے کیا قدم ہے۔ تو کل ہم نے کس کے بارے میں گفتگو کی تھی؟ لیٹر نمبر 30۔ اس لیٹر نمبر 31 کو مولا نے اپنے جوان بیٹے امام حسن کے لیے لکھا تھا، ہاں یعنی آپ جیسے جوانوں کے لیے لکھا، صرف آپ کے لیے آپ علی کے لیے ویسے ہی ہے جیسے امام علی علیہ السلام کے لیے امام حسن و امام حسین، بلکہ خاندانی زہرا اور خاندانی علی ایسا تھا وہ اپنے بچوں کو بھوکا رہنا برداشت کرتے تھے، قوم کے بھوکوں کو کیا بھوکا دیکھنا برداشت۔ علی آج کے جیسے رہبر اور رہنما نہیں ہے جو دوسروں کے بچوں سے لوٹتے ہیں، اپنے بچوں پر لٹاتے ہیں۔ علی وہ امام ہے جو اپنے بچوں سے کیا لوٹتے ہیں، دوسروں پر لٹاتے ہیں۔
اپنے بچوں کا لقمہ چھینتے ہیں اور بھوکوں کو دیتے ہیں. علی وہ امام نہیں ہے جو بھوکمری کے بارے میں بھاشن دیتا ہے. علی وہ امام ہے جو بھوکمری، جس کے لیے بھوکمرے اتنے امپورٹنٹ ہے، وہ بچوں کو بھوکا رکھنا پسند کرتا ہے لیکن بھوکمروں کی بھوک اسے برداشت نہیں. ہمارے یہاں صبح شام ہوتا نا. ابھی 2024 کا الیکشن تھا، اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مینیفیسٹو دیکھتے، ہر ایک نے بھوکمری کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا ہوتا ہے نا. لیکن یہ کب تک ہوتا ہے؟ الیکشن. اس کے بعد پوری قوم بھوک سے مر جائے تو باڑ میں جائے. لیکن علی ایسا امام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرے لیے قوم کے بچے اپنے بچوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میرے بچے کیا روزہ رکھنے کے بعد سادہ پانی سے افطار کریں گے لیکن بھوکوں کی بھوک علی اور زہرا سے برداشت نہیں. سورہ جائے تو مولا فرماتے ہیں کم ترین حق جو ہے سوشل لائف میں میرے شیعوں کے گردن پر، میرے ماننے والوں کے گردن پر، وہ یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بچوں کی سوشل تربیت، اپنے بچوں کی معاشرتی تربیت، اپنے بچوں کی کیا اجتماعی تربیت، اپنے بچوں کے دل و دماغ پر کیا سوسائٹی کی ریسپانسبلٹی سے آشنا کرنا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ہماری صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے ہم بچوں کا ہاتھ پکڑے اور ان کو مسجد میں لے کے آئے، ہم اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑے اور ان کو فرش اعظم پر لے کے آئے. ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے علی اور آل علی کی طرح رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑے، گاڑی میں کیا راشن بھر کے جائے، رات کے 12 بجے 1 بجے ایسے غریب لوگوں کے دروازے پر جائے، اور اگر وہاں سے آواز آئی کون ہو کیا نام ہے، وہ کہے گے نام کہنا کیا ضروری ہے، میں علی علیہ السلام کا ایک غلام ہوں. میں علی علیہ السلام کا ایک غلام ہوں. اپنے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی سوشل کیا تربیت، سوشل تربیت، اس بات کا فقدان ہمارے یہاں. میں نے کہا ہم جسمانی طور پر ایک مسجد میں ہوتے ہیں، ہم جسمانی طور پر ایک مجلس میں ہوتے ہیں، لیکن جسموں کا ایک دوسرے کے قریب ہونے سے زیادہ امپورٹنٹ قوم کے دل ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہونا، قوم کے درد ایک دوسرے کے قریب ہونا، قوم کے دلوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونا. ایسی جماعت کا نام ہے کیا؟ شیعہ. اور مجلس قوم کے دلوں کو کنیکٹ کرنے والی درسگاہ کا نام ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے آپ کے؟ یہ پلیٹ فارم کسی کالج اور انجینئرنگ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو کنیکٹ کرے جن کا بظاہر کیا فیملی رشتہ نہیں ہے لیکن ان کے دلوں کو قریب کر سکتا ہے. اس لیے کہ یہ مجلس ان عظیم انسانوں کی یاد ہے جو جسم تو 72 تھے لیکن ان کے اندر سپرٹ اور روح ایک تھی. ہاں ان کے اندر سپرٹ، ان کی سپرٹ ایک تھی، ان کی روح ایک تھی، ان کا حوصلہ ایک تھا، ان کا امام ایک تھا، ان کا گول ایک تھا، ان کا سلوگن ایک تھا، ان کا سلوگن ایک تھا. تو امپورٹنٹ اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کی سوشل انجینئرنگ، اپنے بچوں کی سوشل تربیت، اپنے بچوں کے کیا قوم کے ایک ایک انسان، ہر عزادار، ہر نواخان کو کیا انفرادی زندگی کے ساتھ قوم کی سوشل ذمہ داری اپنی شانوں پر اٹھانے کے لیے کیا تیار، اپنے سوشل ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار رکھنا چاہیے. اگر ہم اپنے اندر سوسائٹی کی ذمہ داری کا احساس کرے تو یہ قوم دہرادون میں ہو، کشمیر میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، اس قوم کو آئیڈیل قوم، مثالی قوم بننے کے لیے اہل بیت نے ہر قسم کی پلاننگ کر کے رکھی. اس قوم کو آئیڈیل بننے کے لیے اور اس قوم کو مثالی بننے کے لیے سب کچھ اہل بیت علیہ السلام نے کیا تیار کر کے رکھا ہے. پھر اس کے بعد بلند آواز میں امام صادق علیہ السلام کی شان میں یہ جو تبرک بانٹنے کی، تبرک دینے کی سنت ہمارے درمیان قائم ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے ثواب حاصل کیا جائے، یہ سمجھیے کہ مجلس کو بہانہ بنانا تاکہ ہمارے بچے سوشل ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہو جائے. سوشل، یہ جو عراق میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ لاکھوں نوجوان صبح شام کیا جاگتے ہیں کروڑوں زائروں کی خدمت کے لیے. ان کی انجینئرنگ کہاں ہوئی ہے؟ عراق کے کسی
اسکول میں کالج میں ان کی انجینئرنگ فرش عزا پر ہوئی. ان کی انجینئرنگ. یہ کون سے میکانزم ہے کہ ایک انسان سڑک پر کھڑا ہوتا ہے, زائر کے قدموں پر گرتا ہے, ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے ذرا احسان کیجئے مجھ پر, منت رکھیے مجھ پر, میرے خیمے میں آئیے, ایک قطرہ پانی پیجئے, ذرا یہ اپنے پاؤں پھیلائیے, ذرا میں ان پاؤں کو کیا دباؤں, ذرا یہ اپنے پاؤں پھیلائیے, ذرا ان پر جو گردہ ہے وہ گردہ صاف کروں. یہ انجینئرنگ, یہ تربیت, یہ سلیقہ ان بچوں کو کس نے دیا؟ دنیا میں کہیں نظر آتا ہے؟ دنیا میں جہاں ملینز کی کیا گیدرنگ ہوتی ہے وہاں لوٹ مار ہوتی ہے. دنیا میں جہاں ملینز کی کیا گیدرنگ ہوتی ہے وہاں لوٹ مار ہوتی ہے. ایک مہینے سے بڑی بڑی کمپنیوں نے کیا, بڑے بڑے لوگوں نے کہا سال بھر کا خسارہ اس 15 دن کی کیا ملینز کی گیدرنگ سے کیا پورا کریں گے. لیکن عراق میں ایک حسینی جماعت سال بھر پہلے ریڈی ہوتی ہے. کس لیے؟ سال بھر میں جو کچھ کمایا ہے حسین علیہ السلام کے زائروں کے قدموں پر لٹائے گے. یہ طاقت ہے حسینیت میں, حسینیت میں طاقت ہے. اس لیے میں بار بار ہر مجلس سے پہلے ان مرحومین کو یاد کرتا ہوں. میں اکثر کہتا ہوں اگر ہمارے مرحومین نے, اگر ہمارے ماں باپ نے ایک پیسہ بھی میراث کے طور پر نہ چھوڑا ہوتا, یہی کہ انہوں نے ہمارے دل میں اہل بیت کو بسایا, یہی کہ انہوں نے علی کو ہمارے دلوں میں بسایا, یہی کہ زہرا کو انہوں نے ہمارے دلوں میں بسایا, یہی کہ حسین علیہ السلام کی محبت کو ہمارے دلوں میں بسایا, یہ زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. بے شک یہ زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ. عراقی مومنین کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹی چھوٹی بیٹیاں جس کے پاس کچھ نہیں ہے, اللہ اکبر, اس کے ہاتھ میں ایک ٹیشو ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ٹیشو پیپر نہیں, ٹیشو پیپر کے علاوہ جو جس کو پنکھا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ گتا کہتے ہیں نا آپ لوگ, گتا ہی کہتے ہیں نا, وہ گتا ایک بڑھیا کے ہاتھ میں, میرے موبائل میں وہ ویڈیو موجود ہے, بچوں کے ہاتھ میں. وہ سمجھ ٹھیک ہے ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے پیسہ نہیں ہے, لیکن میرے امام یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ کیا بانٹ رہا ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کس نیت سے بانٹ رہا ہے. وہ ایک بڑھیا بیچ اس واق کے بیچ میں کھڑی ہے اور زائرین کے لیے کیا ایسا پنکھا چلا ہے روز گتے سے. اللہ یہ سوشل تربیت, یہ سوشل تربیت بچوں کے دل و دماغ پر ڈالنا ہے. ہم ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں, بچوں کے دل و دماغ میں یہ ڈالنا جو بھی یا حسین کرتا ہے اس کی ذمہ داری تمہارے شان پر, جو بھی حسین کا نام لیتا ہے اس کی ذمہ داری تمہارے شان پر ہے. بچوں کے دل و دماغ پر ڈالنا ہے. بچوں خیال کرو فرش عزا پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں رکھو, جب بھی قانون میں خبر جائے کہ ان عزاداروں میں کسی کی مشکل ہے, ان کے مانگنے کے بغیر بچوں تمہیں اس کے دروازے پر کیا حاضر. سوشل لائف. ایران میں ایک دور تھا, آج ایک دور ہے انقلابی اسلامی کا دور, شیعت کی کیا سرفرازی کا دور, شیعت کے ایک غربت کا دور تھا, آج شیعت کے کیا سرفرازی کا دور ہے. ایک زمانے میں ان کمینوں نے بی بی زہرا اور بی بی زہرا کے اولاد کے روزوں کو مسمار کیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا. لیکن جب یورپ نے, امریکہ نے, عرب خبیث نے کیا ایک پلان بنایا کربلا کو, نجف کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے, تو پتا ہے سید نے کیا کہا تھا؟ کون سید؟ عزت والے سید نے, سید نصرہ نے کہا وہ دور گزرا, تم نے بی بی کے روزے کو, قبر کو مسمار کیا, ہم نے کچھ کیا. اب اگر کوئی بھی زمانے کا یزید کربلا کی طرف, شام کی طرف, نجف کی طرف میلی کیا آنکھ سے دیکھے گا, ہم ان آنکھوں کو پھوڑ دیں گے, ان آنکھوں کو نکال دیں گے. کیا بھی ہے, کیا سید نے ایسا. یہ شیعت کا سرفرازی کا دور ہے. آج شیعت انٹرنیشنل سطح پر کیا اس کی عزت ہے. آج دنیا میں یہ جو پیسفل گیدرنگ ہوتی ہے نا نجف سے کربلا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اور آپ اس کو امپورٹنٹ نہیں لیتے, لیکن دنیا کے بڑے بڑے شیطانوں کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہوتا ہے. وہ قوم جس کو ہم نے دبایا تھا وہ انٹرنیشنل سطح پر کس طرح ابھر گئی ہے. 15 دن تک ان کی واک ہوتی ہے اور اس میں کیا ایک معمولی انسان کو کوئی نقصان تک نہیں پہنچتا ہے. یہ عزت کے دن ہے اور وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ پالنے والی یہ کیسی جماعت ہے, نہ سرکاری فنڈس ہے, یہ قوم کس طرح لٹانے کا جذبہ اس کے اندر ہے.
عورتیں بھی جا رہی ہیں, جوان بھی جا رہے ہیں, مرد بھی جا رہے ہیں, بچے بھی جا رہے ہیں, اور مجال ہے کوئی نوجوان بری نگاہ سے دائیں طرف دیکھے, مجال ہے کوئی نوجوان بری نظر سے کیا بائیں طرف دیکھے. پیسفل گیدرنگ, دنیا میں کوئی ایسی پیسفل گیدرنگ دیکھی ہے؟ میں کہتا ہوں اگر ہم چاہتے ہیں, اگر انڈیا گورنمنٹ چاہتی ہے ہاسپٹلز میں آج کی آدم کی بیٹیاں محفوظ رہے, تو ان کو کربلا میں جا کر حسینیت کا سبق پڑھنا ہوگا. ان کو کربلا میں جا کر انسانیت کا سبق پڑھنا ہوگا, اور علی والوں سے سیکھنا ہوگا آدم کی بیٹیوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. ہم فقط اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنا نہیں چاہتے ہیں, ہم اپنے دشمنوں کی بیٹیوں کی بھی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. سوشل انجینئرنگ, سوشل لائف, اور بھی باتیں کہنا چاہتا تھا اپنی, لیکن یہ مکتب عزت دینے والا مکتب, سرفرازی دینے والا مکتب, یہ سرفرازی دینے والی کیا آئیڈیولوجی, یہ آسانی سے ہمارے یہاں تک پہنچنے میں, اس کی خمیر میں, اس کی مٹی میں کیا کیا قربانی. کبھی کبھی مجلس کے بغیر زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد انسان کو جھک جانا چاہیے, ذرا سا غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ, علی اور آل علی نے, زہرا اور نسل زہرا نے یہ عزت کا روڈ میپ تیار کرنے کے لیے کیا کیا. آدمی سوچتا ہے اللہ اکبر کہ اہل بیت علیہ السلام کو اسیر کیا گیا, ہم سنتے ہیں 2 قطرے آنسو بہاتے, لیکن علی جانتا ہے یہ اسیری کس چیز کا. علی دن کا جب بیوی زہرا کو اپنی نانا اور اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے جانا ہوتا تھا, تو علی رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹیوں کو محمد مصطفیٰ کی زیارت کے لیے لے جاتے, اور اکیلے نہیں جانے دیتے تھے. زینب کے ایک طرف حسن ہوتے تھے, زینب کے ایک طرف آگے آگے مولا علی خود ہوتے تھے, پیچھے پیچھے غازی عباس علمدار ہوتے تھے. امام حسن مجتبیٰ کا بیان ہے, جب میری بہن روضہ رسول کے اندر جاتی تھی, بابا مجھ سے کہتے تھے بیٹا حسن چراغ بجھا دو. بابا کیوں؟ میں نہیں چاہتا ہوں کسی نامحرم کی نگاہ میری بیٹی پر پڑے. اللہ اکبر. لیکن جب اسلام پر سختی کی گھڑی آئی, حسین علیہ السلام نے انہی سیدانیہ کو اسلام بچانے کے لیے مدینے سے اپنے ساتھ لے لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس سرفرازی اور عزت, اللہ اکبر. یہ جو کربلا میں کروڑوں کی واق ہے, اس کی خمیر میں اہل بیت کی قربانیاں, علی اور زہرا کی بیٹیوں کی قربانیاں. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. روزہ عاشورہ جب حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے اور حسین اہل حرم سے رخصت لینے کے لیے خیموں کے پاس آئے, خیموں کے قریب پہنچے تو آواز دی, یا زینب, یا ام کلثوم, یا سکینہ, علیکن من السلام. بہن زینب بائی کا آخری سلام قبول کرو. بہن سکی ام کلثوم بائی کا آخری سلام قبول کرو. میری لاڈلی سکینہ, آؤ اپنے بابا کو جی بھر کے دیکھو, اس کے بعد بابا کی زیارت نصیب ہوگی. تاریخ نے لکھا جب اہل حرم نے
حسین علیہ السلام کے یہ رخصتی کے الفاظ سنے اہل حرم نے کوہرام برپا کیا اجرکم اللہ. حسین علیہ السلام جب ذوالجناح پر سوار ہوئے ایک مرتبہ مولا حسین نے احساس کیا ذوالجناح کے ساتھ بات کرنے کی آواز آ رہی ہے. نیچے دیکھا تو سکینہ ذوالجناح سے کہہ رہی تھی ارے باپ کے گھوڑے میرے بابا کو مت لے جا ذوالجناح ابھی تک جو بھی گیا واپس نہیں آیا. ذوالجناح میرا چچا گیا واپس نہیں آئے. ذوالجناح میرا بھیا علی اکبر گیا واپس نہیں آیا. اجرکم اللہ. حسین ذوالجناح سے نیچے اترے سکینہ کو گلے سے لگایا تسلی دی. ازادارو ایک جملہ کا اگر سننا چاہو تو سنو. کالا توہری کی قلبی بدم گیا سکینہ میری لاڈلی سکینہ یہ آنسو مت بہاؤ. لاڈلی سکینہ یہ آنسو مت بہاؤ. یہ مجھ سے آنسو تمہارے دیکھے نہیں جاتے. تمہارے آنکھوں سے جب یہ آنسو بہتے سکینہ میرے جگر کو آگ جیسی لگتی ہے سکینہ. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جب حسین علیہ السلام کی شہید ہونے کی آواز آئی الا قد قتل الحسین بکربلا الا قد ذبح الحسین بکربلا اور یہی ذوالجناح اہل حرم کے پاس حسین علیہ السلام کی شہادت کا پیغام لے کے آیا. تاریخ نے لکھا فرقی میں سے یہی حسین کی لاڈلی سکینہ نکلی. ذوالجناح کے قریب گئی. ذوالجناح سے ایک ہی سوال کیا یا جوادہ ابھی ارے باپ کے وفادار گھوڑے جب میرے باپ کو لے کے جا رہا تھا ذوالجناح میرا بابا پیاس سے تڑپ رہا تھا ذوالجناح ہم سکیا بھی ہم قتلا شانا. ارے باپ کے وفادار گھوڑے کیا وقت آخر میرے بابا کو ایک قطرہ پانی پلایا گیا. یا لطش کرتے ہوئے شہید کیا گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ وانا الیہ راجعون. پالنے والے جن مرحومین نے ہمارے درمیان فرش عزا کی صورت میں اس عظیم درسگاہ کی بنیاد رکھی. پالنے والے ان مجالس کے ثواب کے صدقے ان تمام مرحومین کو کروٹ جنت نصیب فرما. پالنے والے جسمانے انگلی تھام کر فرش عزا پر آنے کے آداب سکھائے. پالنے والے اگر ایسی مائیں قبر میں سو رہی ہو پالنے والے ایسی ماؤں کو مادر حسین فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما. پالنے والے جس باپ نے گود میں پکڑ کر فرش عزا پر آنے کے آداب سکھائے ہاتھوں میں غازی عباس کا علم اٹھانا سکھایا سینے پر یا حسین وا حسین کرنا سکھایا. پالنے والے اگر ایسے باپ قبر میں سو رہے ہوں پالنے والے ان سب کو مولا حسین کے شہیدوں اور ساتھیوں کی شفاعت نصیب فرما. پالنے والے حسین